راشد بھائی مائک لے لیں ذرا مائک نہ میں آواز پہنچ جائے گی بس میں صرف تعارف کرا دوں گا حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اتحاد تنظیمات مدارس اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس دارالعلوم گورنگی کراچی میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی میزبانی میں منعقد ہوا اور مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندگان اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے اس اجلاس میں شرکت کی، جس کی تفصیل ابھی اعلامیے میں آپ کے سامنے آئے گی. اس وقت یہاں حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، راشد محمود سمرو جمعیت علماء اسلام پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، مولانا شاہ محمد اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، مولانا محمد سلفی صاحب وفاق المدارس السلفیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے، مرزا بیگ صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے، مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب ختم نبوت پاکستان کی طرف سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب وفاق المدارس السلفیہ کی طرف سے، مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد پاکستان کی طرف سے، اور ڈاکٹر عادل خان صاحب وفاق المساجد پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے موجود ہیں. آج کے اجلاس میں جن باتوں پر مشترکہ اعلامیہ ہوا اور طے ہوا وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا کے حضرات سے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال اور جواب ہوں گے تو ان کو بھی لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بتائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر بہت مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائے. یہ پریس کانفرنس در حقیقت ایک اجتماع کا اعلامیہ آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے منعقد ہو رہی ہے. تقسیم کر دیں پہلے چلیں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری دنیا اور ہمارا ملک بھی کرونا وائرس کی آزمائش میں مبتلا ہے. اس میں بہت سی باتوں میں کنفیوژن بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تقسیم کر لیں. نہیں تقسیم کر لیں، کوئی بات نہیں. بعد میں کرنا، بعد میں دے دینا. گیٹ پہ دے دیں کسی کو. اس فضا میں، اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح اس وبا کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت سے اشتباہات پائے جاتے ہیں. اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے، جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1441 ہجری مطابق 14 اپریل 2020 جامعہ دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جمعیت علماء اسلام سندھ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت غرباء اہل حدیث وغیرہ کے نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوچ صاحب اور وفاق المدارس عربیہ کے ناظم مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے بھی اور سراج الحق صاحب نے بھی تائید کی ہے، فون پر اجتماع سے خطاب کیا، اور جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تائید سے نوازا۔ اس کے علاوہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے رابطہ علماء شیعہ کے حضرات سے بھی رابطہ کیا تھا، انہوں نے بھی اس اعلامیہ کی تائید کی ہے۔ یہ اعلامیہ درج ذیل ہے۔ کورونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خدابندی کے سامنے بے بس ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وبا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حتی الوسع مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور ٹیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور اللہ رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے، اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ نیز حکومت یا اطباء کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے، مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مثلا سپر مارکیٹس، بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا، اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے۔ اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے، خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع الی اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ، موقع، محل، تقاضائے وقت اور جگہ کی وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے۔ 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں
یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر مامور ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ انہیں گھر پر بھی نماز میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، معمر حضرات کے بارے میں چونکہ اطباء کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی بنا پر وہ وبا کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھے۔ نمبر 4، مسجدوں سے قالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی الامکان جراثیم کش ادویہ سے دھویا جائے۔ نمبر 5، مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ نمبر 6، مسجد کی صف بندی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ 2 صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہو اور ایک صف میں بھی مقتدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مکروہ ہے اور ترجیحاً مکروہ تحریمی ہے، تاہم عذر کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 7، تمام حضرات وضو گھر سے کر کے آئیں۔ نمبر 8، مقتدی حضرات ہاتھ صابن سے دھو کر اور حتی الامکان ماسک پہن کر آنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں۔ نمبر 10، نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے، اگر ضرورت ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقویٰ کے بارے میں حکایت اور مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں۔ نمبر 13، ائمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج FIR غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں کو اعادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام FIR واپس لی جائیں اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اجلاس ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے۔ اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ میں مدارس سے، میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے، مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، مولانا عبد الوحید صاحب رابطۃ المدارس کی طرف سے، مولانا حافظ محمد سلبی صاحب جماعت غربائے اہل حدیث کی طرف سے، حضرت مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے، مولانا یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے، اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے، اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی کی طرف سے اس 12 رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کی طرف سے، مولانا عبد الوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے،
حضرت شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے، علامہ شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، حاجی محمد حنیف طیب صاحب نظام مصطفیٰ کی طرف سے، پہنچ نہیں سکے، اچھا، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ راشد سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی، جناب مولانا عبید اللہ صاحب اشاعت التوحید والسنہ، قاری اللہ داد صاحب تنظیم علماء پاکستان، ڈاکٹر قاسم محمود صاحب مجلس علماء پاکستان، مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سین، سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس ختم نبوت، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، مولانا امداد اللہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ڈاکٹر سعید خان صاحب معاون خصوصی صدر اتحاد تنظیمات وفاق المدارس عربیہ پاکستان، قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ کراچی، مولانا ناصر محمود صاحب جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، محمد ابراہیم سکرگاہی صاحب رابطہ آفیسر وفاق المدارس العربیہ، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ہزاروی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، حضرت مولانا مفتی عابد مبارک صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، اور محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن، محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا عبداللہ نجیب الحق جامع مسجد بیت المکرم، مولانا حسان اشرف عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی، سید عمیر الحسن حسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ٹرسٹ ملیر، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور الاسلام اسلامک اکیڈمی، مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب جامعہ گلزار مدینہ، علامہ توقیر مصطفی جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ، حافظ احمد سلفی جمعیت غرباء اہل حدیث، مولانا عبدالستار مدنی مدرسہ تحفیظ القرآن المدنیہ لانڈھی، مولانا اقبال احمد صاحب محتمم جامعہ مدینۃ العلوم حقانیہ، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد العلماء کراچی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ نے کہا کہ سینیٹائزر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ڈکلیریشن پڑھ کر سنایا گیا ہے اس کی تائید اور توثیق کے ساتھ میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، مساجد فنکشنل ہوں گی۔ ہاں، اس بات کی ہم نے عہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور مسجد میں وقتہ نماز، جمعۃ المبارک، نماز تراویح، اعتکاف، تمام عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ میں پوری عالم انسانیت سے اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے کرب کو، اس کی اذیت کو، اس کے آزار کو محسوس کیا تو پھر جو 9 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں، مسلسل محصور ہیں، ان کی آزادی کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہم اس پر ہندوستان کی مکمل مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان عالمی اداروں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو حقوق دلانے کے لیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا
کہ لاک ڈاؤن کرو مگر اپنے ضمینی حقائق کو بھی محسوس کرو، اس لیے کہ یومیہ مزدور کدھر جائے گا۔ اور کل ہماری تاجروں کے ساتھ میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پر ہوٹلز کھلے ہیں، ٹیک اوے کھلے ہیں، آپ ہوٹل پہ بیٹھنے تو نہ دیں، لیکن جس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹھکانہ تو ہو جہاں سے وہ کھانا خرید سکے۔ اس لیے حکومت کو آنکھیں اور کان کھولنے چاہیے، لوگوں کے مسائل کا اور دکھوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ باقی نہیں۔ اسی کہ یو کے کی حکومت نے اپنے پورے عوام سے کہا کہ آپ پرائیویٹ ملازم بھی ہیں تو 80% اسٹیٹ دے گی اور 20% ان کا ادارہ دے۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ 12,000 بھی دیں، آپ لوگوں کو راشن بھی پہنچائیں، لیکن دینی مدارس و مساجد کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو اس پورے سال کے لیے معاف کر دیا جائے، ورنہ 3 ماہ کے لیے مکمل طور پر معاف کر دیا جائے، کیونکہ مساجد بند کر دی آپ نے، مدارس بند کر دی آپ نے، تو پھر جو لوگ ان اداروں سے متعلق ہیں ان کی بقا کا انتظام کیا ہوگا؟ کیا وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو میں آج سب کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے اہل اقتدار تک اور یہاں کے اہل اقتدار تک پاکستان کے تمام مظلوموں کے دکھوں کو پہنچائیں، ان کی آواز کو پہنچائیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو اور پورے ملک کے باشندوں کو اس مشکل اور مصیبت سے نجات دلائیں اور سب کی مدد کریں، سب کی کفالت کریں۔ اور ہم طویل عرصے تک لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم بھی بارہا کہہ چکے ہیں، لہذا اگر ضروری ادارے ان کا کھولنا ضروری ہے تو پھر مساجد کا کھلنا اور مدارس کا کھلنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے، اور دینی ضرورت سب پر مقدم ہے، رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے 144 نافذ کر کے مساجد بند کرنے کا اعلان کیا، آپ لوگوں کو کیس بھی کی، اس وقت آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو سندھ حکومت کو اس حوالے سے آپ نے بتایا ہے یا اعتماد بھی دیا ہے اس معاملے پر؟ نمبر 2 کہ سینیٹائزر لگانا اور دیگر چیزوں کے لگانا، بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر افورڈ شاید نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اس کے لیے کوئی میکینزم تیار کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کوئی اجتماع ہوئے، وہاں سے تقریر نہ کرے، سوال کریں۔ جی کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسز آئے، اگر کوئی ایسے کیسز خدا نہ خواستہ آتے تو آپ کی نظر میں ذمہ دار کون ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اہل سروس سے بھی اپیل کی ہے، اور بہت سی مسجدوں کو ہم نے دیکھا کہ جہاں سینیٹائزر گیٹ لگ چکے ہیں اور لگ رہے ہیں، اسی طرح سے مدارس والے اپنے وسائل کے مطابق سینیٹائزر گیٹ پر رکھ رہے ہیں، مدارس سے قالینیں اٹھا دی گئی ہیں، مدارس کی صفائی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مکالمہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم یہ گورنمنٹ کو بھی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے کھلا رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک تدابیر کا تعلق ہے، حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے، اس میں انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے، مساجد کی انتظامیہ پورا تعاون کریں گے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پولیس نے بہت سی زیادتیاں کی ہیں، بہت سے مساجد پر کی ہیں، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں، عمل اور ہوتا ہے، تو ہم ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں، اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے، اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا، امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے۔
امام اب بھی نماز پڑھائیں گے، انتظامیہ اب بھی مساجد کو مینیج کرے گی اور احتیاطی اقدامات میں بھی تعاون کرے گی، لیکن سیکیورٹی کے اداروں کو بھی ادب سکھایا جائے کہ مذہبی اداروں میں جبر کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک ایس ایچ او نے تو گالیاں دیں، خنزیر کا بچہ اور کتے کا بچہ، تو پھر یہ معاشرہ ایسے کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا۔ جی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ مختلف اجلاس ہوئے جس میں آپ نے شرکت کی، آپ نے بھی شدید مخالفت کی کہ مذہبی کس بات کی مخالفت کی؟ کس بات کی؟ مساجد بند کرنے جی ایک سیکنڈ میں اقبال مفتی صاحب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایشو تو سوشل کانٹیکٹ تھا نا، تو سوشل کانٹیکٹ کے تو دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن 50 چینل بیٹھ جائیں، مسجد، نماز، جماعت، جمعہ، اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے، نشانہ نماز ہے، نشانہ جمعہ ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں میڈیا والوں سے، ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہمیں محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ سوشل کنٹیکٹ کو ایڈریس کریں، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو، جہاں آٹے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو، جہاں سپر اسٹور ہیں وہاں ہو، تو آپ سب کو یکساں ٹریٹ کریں۔ مسجد کو آئندہ نشانہ بنا کر ہٹ کرنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک صاحب اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر کے بعد اب جبکہ سندھ حکومت یا صوبائی حکومت اس کو نہ مانے، ان ساری چیزوں کی تجاویز کو نہ مانے اور اسی حکم پر پابند ہے، تو کیا تصادم کی طرف نہیں جانا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ایک عملی بنائی ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو سامنے جو اعلامیہ پڑھا ہے، اس میں جتنی بھی تجاویز ہیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ساتھ ہی ایک ہم نے 12 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تنفیذ اور عمل درآمد کے طریقہ کار کا جائزہ لیتی رہے گی، اور اس کے مطابق وہ آگے اس کے اوپر تنفیذ اور عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اگلے دن تو فیصلہ کچھ اور ہو گیا تھا، تو آپ آج کی روزی رامیہ دے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا آپ کے اسلام میں؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معقولیت کے ساتھ اگر ہماری تجاویز پر غور کیا جائے گا تو ضرور عمل درآمد ہوگا، اور ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب، ایک تو یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مساجد ماشاءاللہ کھلی بھی، لوگ آئیں گے مساجد میں۔ ایک تو تراویح کا کلیئر کرتے کہ تراویح نمازیں جو ہے باجماعت کو ادا ہوں گی، دوسرا حکومت کو آپ نے اس بات میں لیا ہے، تیسرا سینیٹائزر پر سوال تھا کہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو وہ غیر اسلامی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ جو الکوہل ہوتا ہے وہ سینتھیٹک ہوتا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اس کا تراویح کا تعلق ہے، جو حکم تراویح عام نمازوں کا ہے وہی تراویح کا بھی ہوگا، تراویح بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ کہ جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، ان احتیاطوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے مجھے، علامہ صاحب نے کہا کہ آج سے مساجد میں اور نماز جماعت ہوگی، تو آج عشاء کے بعد عشاء میں انشاءاللہ جماعت ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، باجماعت نماز ہوگی، باجماعت تراویح ہوگی، باجماعت جمعہ ہوگا، سوشل ڈسٹنس کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا آپ مسجد کے کھلے رہنے کے حق میں ووٹ دیں، اگرچہ یہاں باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ نو انٹری فار کرونا وائرس، صرف مسجد
मस्जिद में एंट्री है। आखिरी सवाल लेंगे जी, ये आखिरी सवाल लेंगे। आखिरी सवाल है, फिर हम इजाज़त जी, चाहिए। आखिरी सवाल लेंगे। जी हजरत। एक मिनट जी। मेरा सवाल ये कि यहाँ पर आपने सफ के हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि एक सफ का फासला छोड़ा जाए। डॉक्टरों का कहना है कि दो आदमियों के दरमियान कम से कम 3 फीट का फासला हो। ये आप लोगों पे बोल रहे हैं। हाँ, वो मुनासिब का लफ्ज़ है, अगर उसकी जगह मुनासिब पे ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल देखिए, जो भी मुनासिब होगा तिब्बी एतबार से उसके मुताबिक अमल किया। बस आखिरी बात, और बहुत शुक्रिया।